أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلمزون متبعين من المؤمنين في الصدقات الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ ایمان والوں پر صدقات کے دینے میں، ایمان والے جو صدقہ دیتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول جب جنگ تبوک کو جا رہے تھے نا، تو بھائی سب اپنے اپنے حیثیت سے مال لاؤ، مال کی ضرورت پڑتی ہے نا سفر کے لیے، ہتھیار خریدنے کے لیے۔ جو لوگ تان کرتے ہیں مسلمانوں پر، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور جو نہیں رکھتے اپنی محنت کچھ ایک صحابی جو ہے رات بھر محنت کر کے جو کھجور ملے تھے آدھا سا یعنی 2 سیر کھجور لا کے دیے، تو ان پر یہ لوگ جو ہے منافقین جو ہے ان پر ٹھٹے کرتے ہیں، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کے دردناک عذاب ہے۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے 70 مرتبہ استغفار کریں تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس واسطے کہ انہوں نے اللہ رسول کا انکار کیا، اللہ رسول کی باتوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کیسی سخت باتیں یہاں آئی ہیں، ہر ایک کے لیے بہت غور و فکر سے سننے کی باتیں ہیں۔ منافقین کا ذکر چلا ہوا ہے، کتنے دن چلا ذکر نہیں؟ سورت کا نام ہی فاضحہ، سورہ توبہ، سورہ برات، سورہ فاضحہ، فضیحت کرنے والی، ان کا پردہ فاش کرنے والی منافقین کا۔ تو یہ منافق قیامت تک رہیں گے، یاد رکھو۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کا جو اجتماعی نظام ہے سب ڈھیلا ڈھالا ہو جاتا، تو اس لیے اچھا جانا چاہیے منافق ہے مسلمان سے ایمان والا ہے کہ بہت فرق کرتے رہنا ضروری ہے۔ فرق نہ کریں گے تو پھر ہم دھوکے میں پڑ جائیں گے، کیا سمجھا سب میں اسے یوں نکلا جی کہتا کیا سمجھاتا تھا انہیں ایسا نکلا۔ تو سچے ایمان والے بالکل حق پرست رہیں گے، حق پر چلنے والے۔ یہ ڈاما ڈول جو لوگ ہیں نا وہ بہت ہیں، معلوم ہے، ڈاما ڈول لوگ بہت ہیں۔ تو منافق کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں ایمان والے ہمارے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ تو نفاق کا مرض کبھی بھی تم پر حملہ کر سکتا ہے۔ نفاق کا مرض جو ہے بالکل عام اور کیا کہنا چاہیے، ریمپنٹ، انگلش میں بہت ریمپنٹ ہے، وہ کسی کو بھی لگ سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ منافقین ایسے ہیں کہ نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں تھوڑا ہونے پر تان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بولے بھائی تم کو جانا ہے، ایسا مقابلہ ہے، کیسے روم سے مقابلہ ہے، سب اپنی اپنی سے دیو۔ تو وہ جو صحابہ تھے لا کے دے رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت سامان تھا، اس دن مال بہت تھا۔ بولے کہ آج ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، آدھا گھر کا سارا آدھا مال لا کے رکھتے۔ اے عمر، تم نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے؟ اللہ کے لیے میں نے آدھا گھر والوں کو چھوڑا، آدھا یہاں لا کر۔ اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ کے بول۔ ادھر دیکھے تو ابو بکر صدیق پورا لاکھ چھوڑ دیا وہاں سے۔ ابو بکر تم نے کیا چھوڑا ہے اپنے گھر والوں سے؟ اللہ رسول چھوڑ کر آیا ہوں یہ دیکھ۔ تو اب بولیں گے کیا سب ایسا کرنا کیا؟ تو وہ لیول پہنچے تھے، ہم کو کرنا نہیں ہے، یاد رکھو۔ وہ صدیق جو ہے جس مقام پر پہنچے تھے، انہوں کرے ان کے لیے برابر ہے۔ پورا لاکھ گھر میں دیکھو، بعد میں میں ٹھیک مجھے پھر کیسا ہوتا؟ وہ لیول کو پہنچے ہوئے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے خود دیکھے، ایسا نہ ہو کہ خود پورا خیرات کر کے خود ہی مانگنا شروع کر دے، غلط بات ہے۔ تو بہترین صدقہ وہ ہے اس کے بعد بھی تمہارے مال میں جو ہے تم کو جو ہے تنگی نہ ہو۔ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی جو ہے تنگی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کیا بات دینے کی، دیکھو ہمیں پیسہ بچاتے بیٹھے بولتے نا، سب دیے دیکھو پچاتے بیٹھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زہر الغنا، تمہارا غنا تمہارا باقی رہے، تم اتنا دے۔ وہ لیول کے لوگ تھے صحابہ کرام، وہ کیا تھے، سب دیکھو ضرور کھلا کے اپنی بھوکے رہ دیتے، وہ لیول کے تھے۔ تو اس لیے جو جنرل اصول ہے اسی کو فالو کرو، تب بس کافی ہے۔
تو اس کے بعد ایک صحابی جو ہے کیا کریں گے بیچارے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. یہودی کے پاس جو کام کرتے تھے, رات بھر پانی سینچ کے ایک سا کھجور دے دیا انہیں, ایک سا کھجور. تو جو ہے وہ 3.5 کلو کچھ ہوتے ہیں, تو لا کے جو ہے اس میں ایک آدھا سا لا کے اللہ کے لیے پیش کرے. اللہ کے لیے رات بھر ایسے محنت کیا ہوں, آدھا سا ہے پورے, اس پر اللہ کے لیے ڈال دیے اس کو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے جو ہے آستین کے اندر جو ہے 3000 درہم لے کر آ گئے. 900 گھوڑے تیار کیے, پہلے 100 دیے, 200 دیے, اس کے بعد جو اتنا دیے کہ اللہ کے رسول جو ہے ان کی جو اشرفیاں لا کے ڈالے تھے اس کو الٹ رہے تھے, پلٹ رہے تھے, اور کہا کہ اس کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں کرے گا. اس نے اللہ کے نام اتنا دیا ہے کہ اس کے بعد اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں کرے گا. ان کا نام بھی مجیش جیش اسرت, جیش اسرت, اسرت نے تنگی کا لشکر, تو ان کا نام کیا پڑا, تنگی کے لشکر کو تیار کرنے والا, تنگی کے لشکر کے لیے سامان تیار کرنے والا, یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا. دیکھو صحابہ کرام میں سب بڑے سب کر رہے ہیں اللہ کے نام میں. اب منافقین کو دینے کا نہیں کیا نہیں, یہ لایا انہیں دکھانے کے لایا جی نے بیٹھ کو طنز کرنا ہے. یلمزون کے میں ٹاؤنٹا مارنا, یلمزون لمس کے میں ٹاؤنٹ مارنا, ٹاؤنٹا یہ کیا لایا انہیں دکھانے کرا انہیں, کیا ضرورت تھی آدھا سا لانے کی ضرورت کیا تھی, کیا اللہ کو اتنی ضرورت پڑی ہے تھا آدھا سا. یہ جو بھی زیادہ لائے تو بھی ٹاؤنٹ مار رہے ہیں, کم لائے تو ٹاؤنٹ مار رہے ہیں, بس یہ ان کا کام تھا. خود تو دینے کا نہیں کیا نہیں. تو آج بھی ایسے لوگ ہیں کوئی خود عمل نہیں کرتے لیکن صرف ٹاؤنٹا مارنے والے لوگ آ جائیں. جو لوگ اللہ کی راہ میں دینے والے ایمان والوں پر جو ہے طنز کرنے والے ہیں, طعن کرنے والے ہیں, ہاں بعض تو ایسے ایمان والے سے رات بھر محنت کر کے انہوں لانے والے ہیں. فَيَسْخِرُونَ مِنْهُمْ, ان سے مذاق کرتے ہیں, یہاں ٹاؤنٹا مارتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں, دونوں باتیں. سخر اللہ ان سے مذاق کرتا ہے, اللہ مذاق کرنے کا مطلب اس کا بدلہ دیتا ہے اللہ کے لیے جو استعمال ہے. واللہ خیر الماکرین, اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے. تو یہ مکر کی سزا دینے والا, یہ مطلب اس کا سمجھو. اللہ مکر کرنے والا نہیں, مکر کے معنی خفیہ تدبیر کے معنی. اب یہاں مذاق, اللہ ان سے ٹھٹا کر رہا ہے, تو اللہ ٹھٹا کرتا نہیں بلکہ ٹھٹے کا سزا دیتا ہوں, یہ سمجھو. مطلب سخر اللہ, اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے, اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. یخادعون اللہ, اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے, نہیں وہ جیسا دھوکے میں پڑے ہیں ان کو دھوکے میں چھوڑ رہا ہے اللہ, سمجھے آپ. یہ اللہ کا دھوکہ دینا یاد رکھو, اللہ کا مکر, یہ مکر کی سزا دے رہا ہے انہیں. سخر اللہ, اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے دردناک عذاب ہے. آپ ان کو ان کے لیے, اب وہ مسئلہ آ گیا وہاں سے صبح ہو گیا, جنگ میں جو ہے وہاں گئے, تبوک گئے, انہیں نکلا نہیں, قیصر نکلا ہی نہیں, واپس آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی دھاک بیٹی مسلمانوں کی, اسلام کی, انہیں اندر گھر سے باہر نکلا نہیں. بٹ یہ دیکھو مسلمان اور ایک کر کے جو ہے سب تجارت کر کے وہ کر کے سب کامیاب آ گئے. اب ان کو تو پریشانی ہوگی, تو منافقین کو جھوٹے بہانے کرتے رہے. ابھی آگے آتا ہو, جھوٹے بہانے کرے, فلاں کرے, بندے لو بھائی جاؤ, مطلب آپ جھوٹے بہانے بولنا جاؤ, مطلب جو بولے کیا کرنا نہیں ہے, جھوٹے بہانے بول رہے ہیں, اللہ جاننے والا ہے, کر دیں. اب ان میں سے کوئی آدمی مر گیا تو کیا کرنا, سوال ہے. آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں, اللہ تعالیٰ اگر آپ 70 مرتبہ استغفار کریں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ جان چکا ہے یہ لوگ کافر ہیں. تو اب یہاں جو ہے یہ آیتوں کے بعد 3 آیتوں کے بعد جو ہے 2 آیتوں کے بعد جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا, ان میں کوئی آدمی مر گیا منافق تو کبھی ان کی نماز نہیں پڑھیں گے آپ. ولا تقم علی قبری, ان کی قبر پر جا کے کبھی استغفار نہیں کریں گے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ رسول سے کفر کیا ہے اور کفر کی حالت میں مرے ہیں لوگ, دل میں ان کی ایمان نہیں تھا. تو یہ آیت جو ہے بالکل سب لوگوں کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا, منافق کا سردار تھا, اس کے انتقال پر یہ آیت نازل ہوئی. تو اس کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے, ان کا نام بھی عبداللہ تھا, وہ مخلص ایمان والے تھے. اب آ کے بولے اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہوا ہے, اس کے لیے آپ اپنا کرتا دیجیے, چلو نکال کے دے دیے. اللہ نے آپ نماز پڑھائیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تو جلال آ گیا وہاں سے, اللہ یہ آدمی ایسا کیا, اللہ نے ایسا کیا, ایسا کیا, ایسے عمر چھوڑ دو, اللہ نے فرمایا تم استغفار کرو یا نہ کرو, ایسا بولا اللہ تعالیٰ, مجھے نہ کرو, بولے کہ اللہ میں نماز پڑھائی. تو
عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پریشانی ہونے لگی، میں کیسا اللہ کے رسول کو، میں اتنا جاجا کو جو ہے اتنا روک رہا تھا، تو اللہ کے رسول نہیں، ایسا میں کرنا چاہیے تھا نہیں، جو دل میں ذرا یہ ہونے لگا، ادھر منہ پھرتے ہی فوراً اتنا ذل ہے، کبھی آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور کبھی ان کے اوپر پھیریں گے، اے عمر بلایا اس، تم جو بولے تھے آیت نازل ہوئی۔ تو قرآن اکثر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر نازل ہوتا تھا، معلوم ہے؟ تب یہاں ایسا کیسا اللہ کے رسول اللہ ایسا بول رہے ہیں، عمر ایسا بول رہے ہیں، کون ہے جو قرآن پر غور کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول پر ایک حال طاری تھا، وہ جمال تھا، رحم کا حال طاری تھا، حضرت عمر پر جلال، یہ آدمی ایسا کیا، یہ آدمی جیسا اللہ کے مدینہ آئے، جب سے شروع کیا انہیں، جب سے جو ہے شروع کیا آخر تک جو مخالفت کرتا رہا آدمی، دیکھیں تو ان پر جلال تھا، ان پر جمال تھا، اللہ کے رسول جمالی تھے، یعنی نرمی، رحم، رافت، یہ تھا ان کے پاس اللہ کے، تو اللہ کے بولے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نکو کر بولے کیا مجھے، اتنا بولے تو 70 مرد کرتے ہم نہیں کرتے اتنا بولے مجھے نکو کرو، بولے کیا چپ بیٹے، کیا بول رہا ہے ایسا بول رہے ہیں مدد، چپ بیٹے، پھر نماز پڑھ کے ادھر سلام پھر کے آتے ہی اتنا چلو، تو یہ ایسے منافق، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے منافقین کا، بعد میں دیکھیں یہاں کون پوچھتا نہیں جی، سچے لوگ ہیں جھوٹے لوگ سب ایک ہی چھین کر ہو جاتا وہاں سے، اگر سب کو ایک ساتھ ٹریٹ کیا جائے، کیا سچے کیا ہے جھوٹے کیا سب بھی چلتے ہیں وہاں پر، ویسا ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کے بعد سے اللہ کبھی کسی منافق کی نماز نہیں پڑھے، معلوم۔ تو اب جو لوگ کیا کرنا چاہیے منافقین کی نماز کے بارے میں تو یہ کرنے کی وجہ سے کسی کافر کی جنازہ نہ اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں، یاد رکھو، منافق ہے تو منافق نے کافر تھا، نہیں صرف ایمان کا اظہار کرتا۔ آج ہمارے پاس جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، مان لو کچھ لوگ ہیں تو بے دین کا فرقہ ہے، یہ اس پر نہیں معلوم ہے نا، تو بہت سے لوگ یہاں بھی کفر پر پھنسے میں، تو جن کا کفر ظاہر ہے ان کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ایک آدمی کافر ہو گیا تھا، معلوم ہے، ویلی گلی میں ایک آدمی کافر ہو گیا تھا، مندر میں رہتا تھا، انتقال ہو گیا، اس کو لا کے ہمارا آدمی مرے گا اور نہ لاکھوں گھر کو نماز پڑھے، تو اس کے بعد وہ لوگ فتویٰ پوچھے بریلی کو، بولے جنہوں نے نماز پڑھی ان کا ایمان چلا کرے، نماز جنازہ کس کے واسطے ہے؟ ایمان والوں کے لیے بھی، نماز جنازہ کس کا حق ہے؟ ایمان والوں کا حق ہے، کس پر حق ہے؟ ایمان والوں پر حق ہے، معلوم ہے کتنا یہ فرض کفایہ ہے، معلوم ہے نا، اگر ایک آدمی کر لیا تو ایک آدمی کا سارے لوگ گناہ گار ہیں، یاد رکھو، پوری دنیا کے مسلمان گناہ گار ہوں گے، فریضہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اگر محلے کے لوگ کرو، پہلے جو ہے نزدیک کے لوگ کرو، اس شہر کے لوگ، گاؤں کے لوگ، شہر کے لوگ، اس ملک کے لوگ، پوری دنیا والوں پر فرض رہے گا، یاد رکھو، نہ کریں گے تو سب گناہ گار ہوں گے، کیونکہ اس کا حق ہے بیچارے کا، ایمان والا تھا کر کے، ایک آدمی بھی کر لیا تو کافی، ایک آدمی نے نماز پڑھی، جماعت کی ضرورت نہیں، جتنی زیادہ جماعت ہوگی اتنا زیادہ ثواب ہوگا، معلوم ہے، اس لیے 3 صفحے پڑھیں گے، 3 صفحے، تو ابو بکر سے جو عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، 3 صفحے بولے تو 3 2 1 ایسا کر 3 صفحے کا کتنے کم سے کم 3 صفحہ کرنے والا ہو، اللہ کے بولے 3 صفحہ ہوئے تو بس، کسی جگہ 40 لوگ پڑھے تو بس اس کی مغفرت ہو جائے گی، 100 آدمی پڑھے تو ایسے الگ الگ حدیثیں ہیں، تو ایمان والے کا کہیں، تو اسے ایمان والا نہیں، اسے کیسے نماز پڑھتے؟ نہیں پڑھ سکتے، تو کافروں کے لیے استغفار، اگر نماز جنازہ جائز سمجھتا ہے تو کافر ہو جائے گا، ہمارا ایمان جائے گا، تو انہوں نے فتویٰ دیا وہی، جو لوگ نماز پڑھیں، کلمہ پڑھ کے پھر سے اپنے ایمان کی تجدید کرو، اور نکاح کی تجدید بھی کر لو، نکاح بھی ٹوٹ گیا، نکاح کس پر بنیاد پر ہے؟ ایمان کی بنیاد پر ہے، انہیں مسلمان اگر کو ہمیں بیٹی دی، کافر دیتے ہیں بیٹے ہم نہیں دیتے، اب انہیں کافر بعد نکاح ٹوٹ گیا، جس نے کفر کلمہ نکالا اس کا نکاح ٹوٹ گیا، تو یہ عبداللہ بن ابی کیسے کیوں کرے اللہ کے رسول اتنا، تو چونکہ بظاہر تو مسلمان دکھ رہا تھا، کرے شرارت نہ، اس کو اندر سے شرارت نہ کرا تھا، پھر کرتا کی دی اسے، تو جب وہ جنگ بدر کے اندر اللہ کے رسول کے چچا آ گئے تو ان کو کون سا کرتا نہیں آ رہا تھا، تو اس کا کرتا من کو دیے تھے، تو اس لیے وہ احسان چکانے کے لیے اللہ کے رسول کرتا دے دیا اس کو۔ پھر جب اللہ کے رسول نماز پڑھے تو بولے کہ اللہ کے رسول کتنے رحم دل ہیں، تو اس کی قوم کے جو لوگ جو ہے 1000 لوگ اس دن اسلام قبول کیے اس کی نماز پڑھنے کے بعد۔ یہ مصلحتیں تھیں جو اللہ کے رسول کے پیش نظر تھیں، تو اس کے بعد جو ہے
اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ یہ منافق تھا، اس کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے تھا، اللہ کے رسول تو پڑھے، اس کے بعد آگے تمام منافق کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، تو ان کے سب نام بتا دیے تھے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو سارے نام بتا دیے اللہ کے رسول، تو کسی منافق کی نماز نہیں پڑھتے تھے، تو عمر رضی اللہ دیکھتے تھے کسی نماز پڑھ رہے ہیں حذیفہ ہیں نماز پڑھے تبھی پڑھتے تھے، نہیں ہے تو نہیں پڑھتے لوگ۔ تو یہ بھی جانو کہ جو اللہ کے رسول بھی اگر کافر کی منافق کی جو ہے نماز پڑھیں گے تو معافی نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہے اگر کافر ہو گیا منافق ہے تو اس کے سارے لوگ بھی مغفرت تو نہیں ہوتی، یاد رکھو، تو اپنا ایمان کام آ گیا، یاد رکھو، اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو بڑے سے بڑا اللہ کے لیے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کے لیے اپنا کرتا دیے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں، لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو مغفرت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے، یاد رکھو۔ تو ایمان اصل چیز ہے، معلوم ہے نا، ایمان اصل چیز ہے۔ ایمان کیسے جاتا ہے؟ کفر سے، شرک سے، نفاق سے، تین بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ ایمان کی ضد تو کفر ہے، تو یہ لوگ ایمان کو ظاہر کر کے دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے، اس لیے منافق کہلائے۔ بیچارے کافر کھلے تھے، انہوں کیا میں نہیں مانتے کہ بولے ٹھیک چلا، ان کا اپنا طریقہ رہا ان لوگوں کا، یہ دل میں ایمان ہے سو ایمان ظاہر کر دیتے نا، تو یہ لوگ جو ہے منافق کہلائے۔ تو ایمان اس کی ضد کفر ہے، اگر کفر ہے تو کام نہیں آئے گا، شرک ہے تو ایمان کام نہیں آئے گا، نفاق ہے تو کام نہیں آئے گا۔ نفاق سب سے خطرناک ہے، دل میں ایمان نہیں کہ ایمان ظاہر کر رہا ہے ایمان، تو سب منافقین کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے جو جہنم کے، معلوم ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کا سب سے نچلا حصہ جو ہے، خطرناک حصہ جو ہے منافقین کے لیے آئے گا۔ ہمیں سمجھ رہے مسلمان ہیں، ہمارا آدمی ہے، لیکن ہمارا آدمی نہیں نکلتا، کیا کرتا؟ تو آج بھی بہت سارے لوگوں کا ایسا ہے، عقیدے کے لحاظ سے بھی، کیونکہ عقیدہ انہیں کو ظاہر کر رہا ہے، ہمیں عقیدہ اس کو تھوپ رہے نہیں، انہیں بول رہا ہے کیا وہ کیا تمہاری شریعت کا حکم صاحب کیا ماننا کیا ہے، شریعت یہ کام آج چلتے نہیں جی، کھلا بول چھوڑ رہا ہوں تو کیا ایمان مان رہا ہے، بولو انہیں تمہیں قرآن حدیث لے کے بیٹھے تو چلتا نہیں صاحب، زمانہ نہیں ہے اب، کیا لگے بیٹھے ہیں۔ دیکھو ہمیں یہاں جس ملک میں ہیں وہ ہمیں قانون چلنے والے، ہم نا اس میں فائدہ ہے، کھلا بولتے طلاق کا ہے، فلاں ہے، یہ ہے سب جو ہے لاکھوں، وہ سب تمہارا شریعت کا کام چلنے والا نہیں ہے، ہم یہ ملک میں ہیں، ہم یہ چلنے والے، حکومت ہمنا بہت اچھا کری، تو پٹکی لینے والے کیا ہیں، دیکھو سب پٹکی کتنے لوگوں لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا، بالکل ناجائز ہے۔ تو آج بھی جو ہے یہ کھل کر ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، جو بھی اللہ کا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے نازل کردہ کا فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے۔ تو طلاق دیا کیا ہمیں ماننا تو رہے گا، بیٹا طلاق دیا تو ماننا نہیں ماننا کیسا ہے؟ بیٹا دیتا کہ نہیں، چھوڑ دیے، کیا کرنا، کتنا دیتے اس میں، ہمیں تو مانتے نہیں بابا کیا ان لوگ کے جہالت پر رونا ہے، ہنسنا نہیں والا ہوتا، انہوں طلاق بولتے میں لیتی چ نہیں، وہ کتنا انہیں جھڑک چھوڑتا ہوں، کتنا بولتے کہ نہیں، بنیادی باتوں سے واقف نہیں ہمارے لوگ، ایک تو جہالت ہے، پھر جب بتایا جاتا ہے تو مانتے نہیں ہے۔ دیکھو بتایا جانے کے بعد ماننا چاہیے کم سے کم، نہیں معلوم نہیں ہوا ہم تو اپنے خیال لڑاتا ہوں، وہ برابر نہیں چاہیے، وہ چینج کرنا، دیکھو قانون برابر نہیں ہے، وہ امینڈمنٹ کرنا، اس میں امینڈمنٹ ہے، یہ اللہ کا امینڈمنٹ کرنا، تم نہ کسی اختیار ہے، رسول کو اختیار نہیں تھا امینڈمنٹ کرنے کا، معلوم ہے، رسول کو اختیار نہیں امینڈمنٹ کرنے کا، تم کو اختیار کہاں سے ملے گا؟ یہ ہمیں کورٹ میں ڈالتے ہیں، کورٹ میں ڈالو، سپریم کورٹ ہمیں وہ قانون چینج کریں گے، بیوقوف ہیں وہ لوگ، شریعت میں کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھو، بے عقلی سے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں وہ لوگ، تم کیا بھی نہیں کر سکتے ہماری شریعت کو، شریعت رہے گی، تم ہزار قانون بنا لو، تمہارے قانون بنا لیں گے، ہماری شریعت میں تم نے کیا مداخلت کریں گے؟ تو آج بھی کفر بہت ہے، یاد رکھو، کفر نہیں ہے اگر ہم سمجھو، یعنی کفر ہے نفاق، مسلمان ہے، نام اس کا مسلمان ہے، لیکن اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، طبیعت مسلمان کیا ہمیں نہیں کیا، وہ تو مسلمان بھی بننے میں جاتا ہے، پھر انکار بھی، شریعت کا انکار بھی کرتا ہے، کیسا مسلمان ہے؟ تو بولا تو نفاق جو بات زمانے کی فرمائی گئی تھی، نفاق کا ذکر ہوا تھا، آج بھی نفاق بہت ہی کامن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو شخص بھی اللہ کے نازل کردہ شریعت میں فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے۔ کتنا انہیں بولتا کہ نہیں میں خاندان کا ہوں، فلاں ہوں، میں اتنے نمازاں پڑھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، مسلمان نہیں رہے گا، تو یاد رکھو
بہت ہے جی. کیا ارے وہی تو جو نوٹڈ ہے, نوٹڈ بے دین, نوٹڈ لوگ ہیں کہ نا بے دین کے, ہم بس چھوڑ دینے کا. جو نوٹڈ ہیں وہ تیج, باقی اس کا نہیں. کیسے معلوم ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں؟ کیسے اب بے دین کے لوگ تو نوٹڈ ہے نہیں کیا؟ تو ایسے جو غلط قسم کے فرقے کے لوگ ہیں, اب اس کے فرقے کے ہیں وہ دیندار فرقے کے لوگ ہیں ابھی وہاں شاہپور میں, یہاں وہاں ہیں ابھی بھی. ان کی نماز کیسے پڑھیں گے ہم لوگ؟ اب بدعتی لوگ الٹے سیدھے باتیں کرتے ہیں, نہیں نہیں ہمیں اللہ کے رسول کو یہ مانتے ہیں, وہ سب اور ادھر بھی آتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں, غلط سلط تعویل کر لیتے ہیں. یہ جو نہیں بے دین جو کون ہے بدعت کے لوگ منافق نہیں, انہوں غلو کرنے والے, انہوں بڑھانے والے, ایگزیگریشن کر کو اللہ کے رسول کو بڑا, بزرگان دین کو بڑھانے والے, انہوں ایسے انہوں بولے تو نہیں اللہ دیا ان کو, سب اللہ کے پر ڈالنے والے. پھر وہ تو ادھر بھی دونوں طرف کرتے ہیں ان کو جو ہے, ہاں لڈو والے لوگ. تو اس کے واسطے ان کو کھل کر کافر بولنا مشکل ہے. چپ پڑھ لینا نماز. اب ایمان والا رہا پڑھے ہمیں, جب کلیئر کٹ معلوم ہے ایمان والا نہیں. اب بے دین تھا نا, بے دین کے لوگ تھے, کہتے مرتے تھے یہاں بھی تھے پہلے, ابھی میں ہی تو حدیث کا انکار کرنے والے کفر ہے, یاد رکھو. جو لوگ حدیث کا انکار کرنے والے وہ بھی کافر ہیں. کون کون ہے؟ پہلے زمانے میں تھے, اب تو نہیں رہے میرے خیال سے. تو ایسے لوگوں کی جو نوٹڈ ہوتے ہیں, جو ان نوٹڈ ہیں, ان کے نہیں کس کا بلایا نماز پڑھے چلے گئے, بس ہمارا کیا کرنا ہے. اب اللہ اگر واقعی ایمان والا رہا تو اس سے فائدہ ہوگا, نہیں رہا تو اس کی کھود کو, دل میں کھود کو تو ہم نہیں بول سکتے. نہیں, نوٹڈ لوگوں کو چھوڑ دینا بس. پڑھنا کہ نہیں ہے تو وہ پڑھنا ہے, کس کو جنرلائز ہے تو پڑھو. یہ آدمی نوٹڈ آدمی صاحب ہی نہیں معلوم ہوتا نا, نوٹڈ بے دین جی نہیں کر. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.